کیا لگا ہے متھے پہ لگا لے متھے پہ خاموش رہا رونق اسٹیج ثناخان مصطفیٰ مداح رسول عالی جناب امن اقبال صاحب قبلہ بہلوی، وہیں پر نقیب اعظم ہندوستان حافظ و قاری انس رضا صاحب مدد اللہ نورانی، بابا وقار، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ابتدا سے لے کر اب تک آپ نے بڑی اچھی نعتیں اور بڑی اچھا خطیب خطاب اپنے امام صاحب سے سنا۔ میں کوئی موسم ایسا نہیں ہے کہ کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے بیٹھوں، بس کچھ دیر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنیں، جتنی دیر بیٹھیں محبت سے بیٹھیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیں، تاکہ آپ کے اعمال نامے میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے۔ تقریر سنیں گے یا سلام پڑھ دیں؟ ہاں، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے تمام چیزوں سے نوازا ہے۔ میں الحمدللہ ایک مدرسہ بحری شریف میں چلاتا ہوں، جو میرے دادا حضور سیدی آقائی مولائی پیر طریقت رہبر راہ شریعت مرشد برحق عطائے شاہ جی حضرت قبلہ و کعبہ الحاج اچھے میاں حضور رحمت اللہ تعالی علیہ بحری شریف میں جن کا مزار پر انوار ہے، وہ میرے دادا جان ہیں، میں ان کا پوتا ہوں۔ الحمدللہ سرکار نے جو بنیاد 2005 میں رکھی تھی، الحمدللہ اس مدرسے کا میں پرنسپل صدر المدرسین ہوں۔ پھر جب میاں کی بات آتی ہے تو الحمدللہ میرے پاس ہر طریقے کے مریض آتے ہیں، میں ہر طریقے کا علاج بھی کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کتابت کی بات آتی ہے تو انشاءاللہ منظر عام پر میری بہت ساری کتابیں انشاءاللہ بہت جلد پرنٹ ہو کر کے چھپنے والی ہیں الحمدللہ۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی حیثیت ہے تقریر بھی کر لیتا ہوں۔ بہرحال وہ تو آپ صبح کو اندازہ لگائیں کہ کیسا بول کر کے گئے تھے میاں جی۔ بہرحال تو میں مقرر بھی ہوں، تقریر بھی کر لیتا ہوں، اور میاں بھی ہوں، دعا بھی کر لیتا ہوں۔ تو جیسا انشاءاللہ آپ کا مزاج دیکھوں گا، جب دعا کا نمبر آئے گا تو دعا کر دوں گا، تب تک تقریر کرتا ہوں۔ بہرحال یہ دھندری ہے اور یہاں ہماری پہلی حاضری ہے، لیکن یہاں پر دھندری ہے، دھند کچھ بھی نہیں ہے، بالکل صاف ہے، لیکن نام دھندری ہے۔ خیر، یہاں کے لوگ بہت صاف و شفاف ہیں، آپ کی مہمان نوازی بہت اچھی، آپ کے اخلاق، آپ کی محبتیں بہت اچھی۔ میں پہلی بار آیا اور بڑا دل خوش ہوا، اور میں تو پیر آدمی ہوں الحمدللہ، ہمارے مریدین دھندری کے اندر بھی ہیں، اور پورا علاقہ سرکار شاہ جی میاں حضور، وہاں کے جو سجادہ نشین ہے سرکار منع میاں حضور، وہ ہمارے تایا جان ہیں، اور اچھے میاں حضور دادا ہیں، تو ہمارے پورے علاقے میں یہ عمریہ کیا پیلبھیت، اس پر مراد آباد، سنبھل، بریلی، سب میں الحمدللہ مرید ہیں، ہمارا آنا جانا رہتا ہے، اور سب بڑی محبت سے نوازتے ہیں۔ یہ آج ہمارے عالی جناب مونس بھائی، ان کی محبت الحمدللہ یہاں آپ سے ملاقات کرانے میں آپ انہیں دعائیں دیں کہ آپ اور ہماری جو ملاقات ہوئی ہے یہ اس میں بڑی محنت و کاوش رہی ہے ہمارے عالی جناب مونس بھائی۔
سنیں گے نا؟ سناؤ ذرا مچل کے بولیں سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق افلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وأصحابہ وأولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ ومقام الآخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين البطيء المبين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين۔ آپ لوگ سامنے آ جائیں تو آپ کا بھی دیدار ہوتا رہے اور آپ بھی میرا بھرپور دیدار کرتے رہیں۔ آپ سامنے بیٹھیے فیس ٹو فیس، میں آپ کو دیکھوں آپ کو کیمرہ ادھر کر تھوڑا چائے پی لیا آپ نے؟ ٹھنڈ کا احساس کم ہوا تو گرما گرم ہو کر کے بولیے ذرا مچل کے سبحان اللہ۔ آئیے ہم سب مل کر کے ذرا گنبد خضرا کی طرف لو لگائیں۔ ہم اور آپ سب سے پہلے مدینے کے تاجدار میرے مصطفیٰ تیرے مصطفیٰ پوری کائنات کے مصطفیٰ، جن کو زمانہ پکارے شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، نور الہدیٰ، خیر الورا، خیر البشر، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، جن کے بارے میں مفسرین ارشاد فرمائے کہ نبی کا وجود کوئی عام وجود نہیں ہے، بلکہ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کا چہرہ وجہ ہوتا ہے، نبی کا ہاتھ ید ہوتا ہے، نبی کی زبان لسان ہوتا ہے، نبی کی شان ابتدا تک کوثر ہے، نبی کا ذکر ورفعنا لک ذکرک ہے، نبی کی شان ابتدا تک کوثر ہے، اور نبی کا مقام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، اور نبی کا طرز لا الہ الا اللہ، اور نبی کا پورا وجود محمد الرسول اللہ ہے۔ شیخ سعدی نے بہت پہلے لکھا تھا کہ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، اور کوئی دیکھے ان کے چہرے کی چمک اور دمک، کشفت دجیٰ بجمالہ، اور وہ ہے بے مثال دریچ شک حسنت جمیع بخصالہ، اور انہیں دیکھے حور و ملک تو پڑھے سب صلو علیہ وآلہ۔ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ
سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ اشعار میں سناتا ہوں آپ کو جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، ارے مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل گئے مصطفیٰ، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، ارے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ارے اس کو روز جزا اور کیا چاہیے، اس کو روز جزا اور کیا چاہیے، ارے بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے، بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے، ارے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، اور گنبد سبز کہتے ہیں گنبد خضرا کو، جس گنبد کے نیچے مدینے والے آرام فرما ہے، گنبد سبز خوابوں میں آنے لگا، گنبد سبز خوابوں میں آنے لگا، ارے حاضری کا صلہ اور کیا چاہیے، ارے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، ارے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ ذرا دل لگا کر کے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ۔ یہ عرس کی محفل ہے، دعا گو ہوں کہ پروردگار اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور ہمارے سننے اور سنانے کو کل قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے، اور ان اولیاء اللہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فکونوا مع الصادقین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عالم تصور میں جب سبحان میاں شیری نماز سے سوال کرتا ہے، اے نماز پتہ تیری جان کیا ہے، تو نماز جواب دیتی ہے کہ میری جان ایمان ہے۔ جب روزے سے سوال کیا، اے روزہ پتہ تیری جان کیا ہے، تو روزہ جواب دیتا ہے میری جان ایمان ہے۔ جب زکوٰۃ سے پوچھا، اے زکوٰۃ تو بتا تیری جان کیا ہے، تو زکوٰۃ جواب دیتی ہے میری جان ایمان ہے۔ جب حج سے پوچھا، اے حج بتا تیری جان کیا ہے، تو حج جواب دیتا ہے میری جان ایمان ہے۔ جب صدقہ و فطرہ سے پوچھا، بتا تیری جان کیا ہے، صدقہ و فطرہ جواب دیتے ہیں میری جان ایمان ہے۔ یہاں تک کہ صدیق اکبر کی طاقت بولی، میری جان ایمان ہے۔ عمر فاروق کی عدالت بولی، میری جان ایمان ہے۔ عثمان غنی کی سخاوت بولی، میری جان ایمان ہے۔ مولا علی کی شجاعت بولی، میری جان ایمان ہے۔ امام حسن کی امامت بولی، میری جان ایمان ہے۔ امام حسین کی شہادت بولی، میری جان ایمان ہے۔ امام اعظم کی فقاہت بولی، میری جان ایمان ہے۔ غوث اعظم کی خاصیت بولی، میری جان ایمان ہے۔ خواجہ معین الدین کی خواجیت بولی، میری جان ایمان ہے۔ مجدد پاک کی مجددیت بولی، میری جان ایمان ہے۔
हाफिज का जमालुल्लाह का जमान बोला मेरी जान ईमान है शक्ल का ही पैदू पे इलाही की पैदूबियत बोली मेरी जान ईमान है सज्जद अहमद अली बिया की करामत बोली मेरी जान ईमान है शाही मियाँ की विलादत बोली मेरी जान ईमान है अच्छे मियाँ का तकवा और तहारत बोला मेरी जान ईमान है मैंने कहा ईमान का मतलब समझ में नहीं आया तो आला अदब की आशिकी बोली अल्लाह की सत्ता पर कदम शान है ये इंसान ही इंसान वो इंसान है ये अरे कुरान तो तो आला हज़रत ने क्या कहा आला हज़रत की आशिकी बोली अल्लाह की सरता का कदम शान है ये इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी शान है ये सुभान अल्लाह लफ्ज़ आमनु में मैंने आमनु से पूछा है आमनु तेरे अंदर 4 अर्थ हैं आखिर तेरा मीनिंग क्या है तो आमनु बोला कि मेरा मीनिंग मेरा माना होता है ईमान मैंने कहा ऐ लफ्ज़ आमनु के अलिफ सबसे पहले क्यों है अगर मीम सबसे पहले होता तो क्या खामी होती क्या मिस्टेक होती क्या गलती होती तो आमनु कहने लगा कि मैं अकीदा देता हूँ मैं इस बात का ऐलान करता हूँ मैंने आलम तसव्वुर में पूछा ऐ आमनु के अलिफ तू क्या अकीदा देता है तो लफ्ज़ आमनु का अलिफ बोलता है कि मैं इस बात का अकीदा देता हूँ कि अलिफ से अल्लाह को एक मानो मैंने कहा अलिफ से अल्लाह को एक मान दिया है ऐ मीम तेरी क्या जरूरत थी तू इसके बाद क्यों आया है तो मीम ने कहा मैं भी अकीदा देता हूँ मैंने कहा तू किस बात का अकीदा देता है तो मीम ने कहा मैं इस बात का अकीदा देता हूँ जब अलिफ से अल्लाह को एक मान दिया है तो मीम से मोहब्बत रसूलुल्लाह को मानो मैंने कहा अलिफ से अल्लाह को माना मीम से मोहब्बत रसूलुल्लाह को माना ईमान मुकम्मल हो जाना चाहिए मेरा ईमान पूरा हो जाना चाहिए इतनी देर में नूर ने पुकार करके कहा नहीं अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है मैंने कहा बता तू किस बात का ऐलान करता है किस बात का अकीदा देता है तो नूर कहता है मैं इस बात का ऐलान करता हूँ इस बात का अकीदा देता हूँ कि नूर से तमाम नबियों को मानो मैंने कहा अलिफ से अल्लाह को मान दिया है मीम से मोहब्बत रसूलुल्लाह को मान दिया है नूर से तमाम नबियों को मान दिया है ऐ बाप तेरी क्या जरूरत थी कि हमारा ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ तो बाप ने जवाब दिया बहुत से दुनिया में ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह को भी मानते होंगे मोहब्बत रसूलुल्लाह को भी मानते होंगे नबियों को भी मानते होंगे लेकिन गौसे आज़म की विलायत का इनकार करते होंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन की ख्वाजियत का इनकार करते होंगे मैंने कहा ऐ बाऊ तू किस बात का ऐलान करता है किस बात का अकीदा देता है तो बाऊ ने झूठ करके कहा मैं इस बात का ऐलान करता हूँ इस बात का अकीदा देता हूँ कि बाऊ से तमाम वलियों को मानो ईमान का मतलब मेरे समझ में आ गया कि अलिफ से अल्लाह को मानो मीम से मोहब्बत रसूलुल्लाह को मानो नून से तमाम नबियों को मानो और वाव से तमाम वलियों को मानो यानी जिसका अकीदा ये हो कि अल्लाह इज वन और ओनली वन नन बट अल्लाह इज बट योर वर्शिप ही हैज नो सिस्टर नो ब्रदर यानी जो ये अकीदा रखता हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं अरे ये जहां चीज है क्या लोहो कलम हुजूर साहिब सज्जादा कादरी कमेटी सरजमीने
शुरू करें कि ख़त्म करें? हाँ, अभी तो हम स्टार्ट भी नहीं हुए, जब स्टार्ट होंगे तो आपको बताएंगे, क्योंकि मशीनरी गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 15-20 मिनट जब मैं तकरीर शुरू कर दूंगा तो आपको बता दूंगा। खैर, आपकी मोहब्बतें हैं, जब तक सुने। तो आमनू ने ये अकीदा दिया, उसके अंदर कितने हर्फ थे? 4, अलिफ, मीम, नून, वाव। सबने हमें अकीदा दिया कि साहिबे ईमान कौन है? ईमान वाला कौन है? जो अलिफ से अल्लाह को मानता हो, मीम से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानता हो, और नून से तमाम नबियों को मानता हो, और वाव से तमाम, अरे जरा जोर से बोले, वलियों को मानता हो। कौन है? ईमान वाला। आगे अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना, ऐ ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह। किससे डरो? अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरते हो? कैसे डरते हो? नमाज छोड़ते हो को अल्लाह से डरते हैं? हम ये बहुत डरते हैं। ज़कात तुम नहीं देते? हाँ मियाँ अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह ने तुम्हें पैसे दौलत से नवाजा? हाँ मियाँ अल्लाह से डरते हैं। लेकिन ये डरना नहीं है। जरा औलियाए किराम की जिंदगी को पढ़ो। अल्लाह अकबर। एक नौजवान है, दिल में ये ख्याल आता है कि रब ने मुझे इतनी जिंदगी दी है, हर वक्त अल्लाह की नेमतें मैं खाता रहता हूँ। अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने मुझे देखने के लिए आँख अता फरमाई है कि जिससे मैं देखता हूँ। अल्लाह ने चलने के लिए मुझे पैर अता फरमाए हैं। ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है जिससे मैं चलता हूँ। अल्लाह ने काम करने के लिए मुझे हाथ अता किए हैं। अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ने बोलने के लिए मुझे ज़बान अता की है। ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ने सूंघने के लिए मुझे नाक दी है। ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन मैं अल्लाह का नेमत का शुक्रिया अदा नहीं कर पाता। अल्लाह पर वो नौजवान कहता है, अब मैं अपनी हर साल पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में गुजार दूंगा। वो नौजवान अल्लाह अकबर इसी फिक्र को लेकर के अल्लाह अकबर सामाने सफर तैयार करता है। एक थैले के अंदर चंद खजूरें रख ली है, थोड़ा सा पानी ले लिया है, हाथ में मुसल्ला ले लिया है। अब ये नौजवान चल दिया है दरिया की तरफ, अब ये नौजवान चल दिया है सहरा की तरफ, अब ये नौजवान चला है जंगल की तरफ, अब ये नौजवान चला है वीराने की तरफ। अल्लाह अकबर। ये नौजवान चलते चलते अब नमाज का वक्त होता है, ठहरता है, दरिया करीब में थी, वुजू करता है, मुसल्ला बिछाता है। मुसल्ला बिछाने के बाद ये नौजवान क़याम में खड़ा होता है, नमाज के लिए खड़ा होता है। कभी अल्लाह के लिए क़याम करता है, कभी अल्लाह के लिए रुकू करता है, कभी अल्लाह के लिए सजदा करता है, कभी अल्लाह के लिए तिलावत कलामुल्लाह करता है, कभी कुरान की तिलावत करता है, कभी हाथ में तस्बीह दे करके सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है, कभी माशा अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है, कभी अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ता है। नमाज मुकम्मल करता है। अल्लाह अकबर। थैले के अंदर अपने बस्ते के अंदर हाथ डालता है, जब खजूरें निकालता है, निकालने के बाद उसे खाता है और खाने के बाद पानी पी लेता है, फिर अल्लाह का शुक्र करता है, फिर अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि जिंदगी के 2 दिन गुजरते हैं, 3 दिन गुजरते हैं, 4 दिन गुजरते हैं, 8 दिन गुजरते हैं। अल्लाह अकबर। जो सामान लेकर के चला था, जो खजूरें लेकर के चला था, जो पानी लेकर के ये नौजवान चला था, अब वो पानी भी खत्म होने लगा है, वो खजूरें भी उस बस्ते से खत्म होने लगी है, उस थैले से वो खजूरें भी खत्म होने लगी है। एक दिन ये आता है जब खजूरें ये लेकर के चला था, वो खजूरें तमाम की तमाम खत्म हो जाती है। जिस पानी को लेकर के ये चला था, वो पानी भी खत्म हो जाता है। अल्लाह अकबर। नौजवान को भूख लगती है, पानी दरिया से निकालता है पी करके, फिर नमाज के लिए खड़ा हो जाता है, फिर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह अकबर रुकू करता है, फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है, और सजदा करने के बाद अल्लाह अकबर। ये नौजवान अल्लाह अल्लाह दाएं देखता है, बाएं देखता है, आगे देखता है, पीछे देखता है, चारों तरफ वीरान है, चारों तरफ जंगल है, पेड़ को देखता है, कोई फल का दरख्त नजर नहीं आता है, किसी भी पेड़ पर, किसी भी दरख्त पर फल नजर नहीं आते हैं, मेवा नजर नहीं आती है। नौजवान फिर पानी पीता है, फिर अल्लाह के लिए खड़ा होता है, फिर नमाज पढ़ता है, फिर रुकू करता है, फिर सजदा करता है, फिर कुरान की तिलावत करता है। यहाँ तक कि नौजवान का पूरा
پورا دن گزر جاتا ہے لیکن پھر پیاس لگتی ہے، دریا سے پانی نکالتا ہے، پانی پیتا ہے، لیکن پانی سے میاں کبھی اللہ کو بھوک نہیں ملتی ہے، پیاس تو بجھ جاتی ہے پانی سے لیکن کبھی بھوک نہیں ملتی ہے پانی سے، اللہ پر دائیں بائیں گھومتا ہے، کچھ نہیں ملتا ہے، پھر نماز کا وقت ہوتا ہے، پھر یہ نوجوان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ پر یہاں تک کہ 3 دن ہو گئے ہیں، اللہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا ہے، صرف دریا سے پانی نکال کر کے یہ نوجوان پانی پی پی کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا تھا، اللہ کے لیے رکوع و سجدہ کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اللہ اکبر اب اس کے جسم کے اندر کمزوری آنا، ویکنیس آنا شروع ہو گئی ہے، اب یہ نوجوان کمزور ہونا شروع ہو گیا ہے، اب پیروں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، باڈی کے اندر اتنی پاور نہیں ہے، اب جسم کے اندر اتنی قوت نہیں بچی ہے کہ یہ کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں نماز کو ادا کرے، اللہ اکبر جیسے ہی یہ کھڑا ہوتا ہے کمزوری کا یہ علم ہوتا ہے، جیسے ہی کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر سے چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر زمین پر گرتا ہے، گرنے کے بعد اٹھتا ہے، پھر بیٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پھر نماز کو اللہ اکبر بجا لاتا ہے، پھر نماز کو پورا کرتا ہے، کرنے کے بعد اللہ اکبر اب یہ حالت ہو گئی ہے، ابھی کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا ہے، صرف پانی پی کر کے یہ نوجوان کام چلاتا ہے، کھانے کو ابھی کچھ نہیں ملا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی میوہ نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، بارگاہ خدا میں رو رو کر کے دعا کرتا ہے، اے پروردگار میرا یہ کون سا امتحان ہے، تیرا بندہ بھوکا ہے، تیری عبادت کر رہا ہے، تیرے لیے قیام کر رہا ہے، تیرے لیے رکوع کر رہا ہے، تیرے لیے سجدہ کر رہا ہے، تیرے لیے قرآن پڑھ رہا ہے، پروردگار عالم یہ کیسا منظر ہے کہ پروردگار میرے کھانے کے لیے جو چند کھجوریں تھی وہ ختم ہو گئی ہے میرے مولا، اب میں کیا کھاؤں؟ اللہ اکبر نوجوان کمزور ہونے کے بعد اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ بیٹھ کر کے ابھی تک نماز پڑھتا تھا لیکن بیٹھنے کے باوجود اب اتنی طاقت نہیں رہی نوجوان کے اندر، اللہ اکبر یہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے اب اتنی طاقت نہیں ہے، جیسے ہی بیٹھتا ہے کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے، چکر آتا ہے پھر گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر ہوش میں آتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، پھر اللہ کے لیے قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، اب قسم خدا کی وہ گھڑی آ گئی ہے، وہ لمحہ آ گیا ہے کہ یہ نوجوان سوچتا ہے کب اللہ اکبر میری موت آ جائے، کب میری زندگی میری روح میرے جسم کو الوداع کہتے، اللہ اکبر یہ نوجوان اللہ اکبر بڑی طاقت کر کے بڑی ہمت کر کے آگے چلتا ہے، آگے چل کر کے دیکھتا ہے ایک کھجور کا درخت ہے، کھجور کا باغ ہے، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے اور بڑھانے کے بعد اس کو توڑنا چاہتا ہے، لیکن توڑنے کے بعد دائیں بائیں دیکھتا ہے کوئی نظر نہیں آتا ہے، لیکن جیسے ہی کھجور توڑنے والا تھا نوجوان کے دل میں خیال آیا ارے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے، میرا خدا تو دیکھ رہا ہے، وہ تو عالم الغیب ہے، جیسے ہی دل میں خیال آتا ہے فوراً گر جاتا ہے، کھجور کو توڑنے کا ارادہ ختم کر دیتا ہے، آگے چلتا ہے، قسم خدا کی بھوک کی شدت اتنی ہے کہ آگے دیکھتا ہے ایک چڑیا مری ہوئی پڑی ہے، اللہ اکبر اس زمین کے اوپر تڑپ رہی ہے، دل ہوتا ہے کہ اسے حلال کر کے ابھی اپنا لقمہ بنا لے، ابھی اس کو کھا لے، لیکن اللہ اکبر جیسے ہی اس کو حلال کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن دل میں خیال آتا میاں یہ میرا حق نہیں ہے بلکہ جس شکاری نے اس کو شکار کیا ہے یہ اس کا حق ہے، اگر شکاری نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے، یہ نوجوان پھر اس کو نہیں چھوتا ہے اور نہیں چھونے کے بعد اللہ اکبر پھر یہ دریا کے قریب بیٹھتا ہے، اب ٹکٹکی لگائے ہے وہیں سے کوئی تمنا کرتا ہے کہ اے میرے مولا اب تو تیری قدرت تو بڑا رحمان و رحیم ہے، تو جو وہ علی کل شیء قدیر ہے، تو جو ہر شے پر قادر ہے، اے پروردگار کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے، لیکن سنو دھندری والو انشاءاللہ میری تقریر
کل اور پرسوں تک نہیں، انشاءاللہ برسوں تک یاد رکھو گے. ایسی تقریر کر کے جاؤں گا انشاءاللہ. ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ، ایک بار اور بولے سبحان اللہ. تو وہ نوجوان اللہ اکبر رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا اب تو میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں، میرے جسم کے اندر کوئی طاقت نہیں رہی ہے. اب دریا کے کنارے بیٹھتا، دریا کے کنارے بیٹھنے کے بعد دریا کی طرف ٹکٹکی لگاتا ہے اور سوچتا ہے کہ دریا سے کوئی چیز آ جائے. کیا دیکھتا ہے کہ کوئی سرخ رنگ کی چیز اس کی طرف آ رہی ہے. دل میں اللہ اکبر اطمینان ہوتا ہے، تھوڑے اور قریب پہنچتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ آنے والی کوئی پھل ہے، پھر اور قریب پہنچتا ہے، پھر اور قریب پہنچنے کے بعد کیا دیکھتا ہے جو دریا میں بہتا ہوا آ رہا ہے وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ سیب ہے. جیسے ہی سیب قریب میں آتا ہے یہ نوجوان نہ آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ دیکھتا ہے، اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے اور اپنے ہاتھ کو بڑھانے کے بعد اس سیب کو اپنا لقمہ بنا لیتا ہے. وہ سیب اللہ اکبر جب نگل کر کے حلق کے نیچے پہنچتا ہے، اللہ اکبر حلق کے نیچے پہنچنے کے بعد جب اس کے دل و جگر تک پہنچتا ہے پھر اس کا ذہن کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ذہن کے اندر تر و تازہ ہو جاتا ہے، پھر سوچنے لگتا ہے جس سیب کو میں نے کھایا ہے اس پر میرا کوئی حق نہیں تھا، اس لیے کہ کوئی میں نے اس کا پیسہ نہیں دیا تھا، کوئی اس کی قیمت نہیں دی تھی، بلکہ یہ سیب اس کا ہے کہ جس نے اتنی محنت کر کے اتنی مشقت کر کے اس درخت کو بڑا کیا ہے، اس کی نرائی کی ہے، اس میں پانی لگایا ہے، اس میں طرح طرح کی کھادیں ڈالی ہے، اس کے بعد اس درخت پر پھل آیا ہے اور وہ پھل میں نے کھا لیا ہے، اس پر میرا حق نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا میں دو حق ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے. کتنے حق ہیں؟ ایک اللہ کا حق ہے اور ایک بندوں کا حق ہے. نماز پڑھنا یہ بندے کا حق نہیں بلکہ اللہ کا حق ہے. روزہ رکھنا یہ اللہ کا حق ہے. زکوٰۃ دینا یہ اللہ کا حق ہے. حج کرنا یہ اللہ کا حق ہے. لیکن کوئی انسان مثال کے طور پر چوری کر لے کسی کے 1000 روپے کی اور پھر کہے کہ پروردگار میں نے رات چوری کر لی تھی، اب تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی چوری نہیں کروں گا. تو شریعت کہتی ہے کہ چلتے چلتے وہ اپنے پیر گھس لے، چاہے اپنی پیشانی رگڑ دے، لیکن اس کی وہ چوری معاف نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا حق نہیں بلکہ کس کا حق ہے؟ ارے بھائی 1000 روپے اس نے محنت سے کمائے تو کس کا حق ہے؟ وہ بندے کا حق ہے. شریعت کہتی ہے کہ رب اس وقت معاف کرے گا جب تو اس بندے سے معافی مانگ جس سے تو نے 1000 روپے چرائے ہیں. اگر وہ بندہ تجھے معاف کر دے گا تو رب بھی بہت رحمان و رحیم ہے، وہ بھی تجھے معاف. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان بھورا میاں حضور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. باتیں تو سب سمجھ میں آ رہی ہیں اور آگے بڑھو ذرا مچل کے بولے سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں اس نوجوان نے کہا کہ یہ اللہ کا حق نہیں بلکہ کس کا حق ہے؟ بندے کا حق ہے. اس کا میں نے سیب کھایا ہے، اتنی محنت و مشقت کے بعد اس نے اس درخت کو، اس پیڑ کو بڑا کیا تھا، پھر اس میں پھل آیا ہے اور میں نے 1 منٹ میں ہاتھ بڑھا کر کے اسے کھا لیا ہے. وہ نوجوان سوچتا ہے اس پر میرا حق نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر اس سوچتا ہے کہ وہ باغ والا کیسے ملے گا، وہ مالک کیسے ملے گا کہ جس کا کہ میں نے سیب کھایا ہے. اللہ اکبر. جس طرف سے سیب آیا تھا یہ نوجوان اسی طرف چل دیتا ہے. چلتے 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 کیا دیکھتا ہے کہ ایک باغ ہے، باغ کا درخت لگا ہوا ہے، اس درخت کے اندر چند سیب لگے ہیں. اس چند سیبوں میں سے کچھ سیب اس کی ٹہنی دریا کی طرف جھکتی ہے. خود آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ ایک سیب ٹوٹ کر کے دریا میں گرتا ہے. نوجوان سمجھ جاتا ہے کہ جس سیب کو میں نے کھایا ہے وہ سیب کوئی اور نہیں بلکہ اسی پیڑ کا ٹوٹا ہوا سیب ہے. اندر پہنچتا ہے. اندر پہنچنے کے بعد کہتا ہے کون ہے باغ والا، کون
کے کہتے ہیں اے نوجوان کیسے حیران ہے, کیسے پریشان ہے, تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو میرے باغ میں آ گیا؟ دن کے اجالے میں کوئی نہیں آتا, ایسی چوکیداری میں کرتا ہوں, تیری ہمت کیسے ہو گئی کہ تو رات کے اندھیرے میں میرے باغ کے اندر آ گیا؟ کہا یوں ہی نہیں آیا ہوں. اس نے نوجوان نے پورا واقعہ بتایا کہ ایک سے چلتا ہوا بہتا ہوا اس دریا کے اندر آیا تھا, اس کو میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا ہے, بس اس کی معافی چاہنے کے لیے, اپنی غلطی کو معاف کرانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. وہ بزرگ بھی صاحب کمال تھے. اللہ اکبر. مسکرا کر کے کہتے ہیں میاں معافی مانگنے آئے ہو؟ کہا جی. تو کہا جو ہم مانگیں گے وہ دو گے؟ کہا بالکل, جو آپ کہیں گے وہ عطا کیا جائے گا. کہیے سیب ہم نے کھایا ہے, اس کی کتنی اجرت ہوگی, اس کی کیا قیمت ہوگی؟ بزرگ مسکراتے کہا میاں بڑا قیمتی سیب تھا جو تو نے کھایا ہے. ہاں بتائیے اس کی کچھ قیمت تو ہوگی. قیمت یہ ہے کہ 12 سال تک تو میرے باغ کی باغبانی یعنی دیکھ بھال کر. کتنے سال تک؟ 12 سال تک. آج کل کا نوجوان ہوتا کوئی اپنیاں تو ماشاءاللہ دیکھیں کہ آج کی قوم ہوتی ہے اور آج کل کا نوجوان ہوتا. ذرا آپ کہیں پہنچ جائیں, ذرا دیکھیں کبھی مونگ پھلی والے کے ٹھیلے پہ پہنچے یا انگور والے کے ٹھیلے پہ پہنچے یا کوئی بھی پہنچے آپ, تو میاں سودا تو تم بعد میں کرتے ہو, پہلے اس کے 5-6 انگور کھائے, پھر کہا بھی کھٹے ہیں, پھر آگے بڑھ گئے. تو آپ بتائیے کہ آپ نے 5-6 انگور جو خالی اس کے چکھنے میں نکال دیے, خالی ٹیسٹ میں نکال دیے, تو بتائیے کہ وہ آپ کے باپ کے انگور تھے؟ شریعت منع کرتی ہے کہ بغیر اجازت کے 5-6 انگور تو بہت, ایک انگور نہیں کھا سکتے. ارے وہ بیچارہ غریب ہے, 15 کلو انگور بیچتا ہے, 15 کلو میں 2 کلو انگور اس کے منافع کے طور پر بچتے ہیں, 13 کلو کی تو خالی جمع کرتی ہے. تم جیسے اگر گراہک 10-12 پہنچ گئے تو پتا چلا سب منافع تو اس کا کائے میں چلا جائے گا, چکنے میں چلا جائے گا. شریعت منع کرتی ہے چکنا, ایسا نہیں, بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو چکنا اس کی پہلے قیمت عطا کر, اس کے بعد چک, چاہے تو 5-6 دانے کیا 1 کلو انگور چکتا. یہ غلط طریقہ ہے, بغیر اجازت کے اور بغیر قیمت کے جو آپ چکتے ہو. تو اللہ اکبر. وہ نوجوان سے کہا گیا کہ 12 سال, کتنے سال؟ 12 سال تک ہمارے کس کی باغ کی دیکھ بھال کرو, تب تمہاری معافی, تب تمہاری غلطی کی معافی ہوگی. تو اللہ اکبر. وہ بھی نوجوان بے مثال نوجوان تھا, نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. کہا میری پکی بات ہے, 12 سال اگر میں خدمت کر دوں تو کیا میری معافی ہو جائے گی غلطی کی؟ کہا بالکل پکی بات ہے. اے نوجوان تو 12 سال تک باغبانی کر, میرے باغ کی خدمت کر, جا میں تجھے معاف کر دوں گا. نوجوان خدمت کرتا رہا. 1 سال گزری, 2, 4, 8, 10, 12 سال. کتنی سالیں گزر گئیں؟ 12 سال. اب پھر پہنچتا ہوں بزرگ کے پاس, کہتا ہے اب تو ہماری معافی ہو گئی, 12 سال خدمت کی ہے. وہ بزرگ مسکرا کر کہتے ہیں ابھی ایک شرط باقی ہے. کتنی؟ ایک شرط باقی ہے. اگر تو اس شرط کو پورا کر دے تو 100% تیری معافی ہو جائے گی. نوجوان کہتا ہے آپ نے تو کہا تھا 12 سال کا, 12 سال ہو گئے, اس کے بعد آخری شرط ہماری باقی ہے. نوجوان کہتا ہے اچھا شرط بتائیے, وہ بھی پورا کرنے کے لیے تیار ہوں.